مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خطیب مستقبل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مظہر احمد خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 4 ننھے مقررین جو 3 منٹ میں آ کے اپنی فن خطابت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج جو 4 ننھے مقررین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف آپ سے کراؤں، آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ججمنٹ پینل میں سر علی رضا خان۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے۔ مزارات آج کو تھکے ہوئے لگ رہے ہیں آپ۔ میرا خیال ہے رمضان آگے بڑھ رہا ہے تو کچھ تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ بہتر۔ اور علی رضا خان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر جواد۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بالکل صحیح۔ سر آپ کی اجازت ہے آغاز کریں اس بسم پروگرام اللہ کا؟ کیجیے۔ جی بالکل۔ تو ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان اور دعاؤں کی قبولیت۔ اس موضوع پر تمام مقررین 3 منٹ تک اپنی فن خطابت کا اظہار کریں گے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، ناظرین آپ لوگوں کو بھی اور ساتھ ساتھ بچوں آپ کو بھی، کہ آپ کے پاس 3 منٹ کا ٹائم ہے، یعنی کہ 180 سیکنڈز۔ جیسے ہی 120 سیکنڈز ختم ہوں گے، یعنی کہ 2 منٹ ختم ہوں گے، میں اس بیل کو ایک بار بجاؤں گا، یعنی ایسے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ابھی 1 منٹ باقی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی آپ کے 3 منٹ ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ 180 سیکنڈز ختم ہو جائیں گے، میں اس بیل کو 2 مرتبہ بجاؤں گا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، لیکن جو آپ جملہ بول رہے ہیں اس کو کمپلیٹ کیجئے اور اپنی تقریر کا اختتام کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو ناظرین، یہ تھے رولز اینڈ ریگولیشن جو کہ میں نے ننھے مقررین کو سمجھا دی ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس ننھی مقررہ کو میں آپ کے سامنے دعوت دے رہا ہوں، ان کا تعلق ہے حیدرآباد سے اور ان کا نام ہے ماہم علی۔ ماہم آ جائیے۔ جی ماہم، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا، آپ حیدرآباد سے آئی ہیں تو دیر تو نہیں لگی آپ کو یہاں آنے میں؟ نہیں پہنچ گئے تھے ہم۔ تیاری کیسی ہے آپ کی؟ بہت اچھی تیاری ہے، اور تیاری بہت زیادہ کی ہے، محنت کی ہے، باقی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو ماہم علی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جناب صدر، میرے عنوان میں 2 لفظ بہت اہمیت کے حامل ہیں، پہلا رمضان اور دوسرا دعا۔ جناب صدر، رمضان وہ ہے جو اسلامی مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ رمضان وہ ہے کہ جس میں سب سے بہتر اصلاحی اور آسمانی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان کہ تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ پہ ہی نازل کیا قرآن ہے۔ جناب صدر، رمضان وہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ابلیس کو قید کر لیا جاتا ہے۔ رمضان وہ ہے کہ جس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ وہی رمضان ہے کہ جس میں ایک چھوٹی سی نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جناب صدر، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا مانگنے والا اللہ کے قرب کو حاصل کرنے میں کامیاب رہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پکارو مجھے، مانگو، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ جناب صدر، دعا خالق اور مخلوق کے درمیان باہمی تعلق پیدا کرتی ہے، کہ دعا وہ فضیلت والی عبادت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے۔ جناب صدر، رمضان میں جہاں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، وہیں دعا ایک ایسا جز ہے کہ جس سے انسان کے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کرنے کے لیے رحمت، برکت اور گناہوں سے نجات حاصل کرنے والا مہینہ
مہینہ بخشا۔ جناب صدر، رمضان کو 3 اشروں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا اشرہ جس میں رحمت سے سرشار مالک دعا کی بدولت اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اور دوسرا اشرہ جس میں بندے گڑ گڑا کر اپنے کیے گئے گناہوں کی تلافی کرتے ہیں، اور تیسرا اشرہ کہ جس میں جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمان اپنے رب کو پکارتا ہے۔ جناب صدر، مسلمان اپنے رب کو پکارتا ہے۔ جناب صدر، میں نے تاریخ کے اوراق کو پلٹا اور تاریخ کے دریچوں میں جھانکا کہ جب مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مسلمانوں کی حالت پسپا تھی، وہ الگ وطن کے لیے آواز حق بلند کر رہے تھے، تو مسلمانوں کی محنت رنگ لائی اور انہیں آزادی نصیب ہوئی۔ اور جب مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا تو وہ بابرکت مہینہ رمضان تھا۔ تو جناب صدر، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رمضان دعا کی قبولیت کے لیے افضل اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ شکریہ۔ بہت خوب جی ناظرین، یہ تھی ماہم علی۔ آئیے ججز کی رائے جانتے ہیں۔ جی علی بھائی، کیا فرمائیں گے آپ؟ مظہر ماہم بہت اچھا بولی، انداز بیاں بھی بہت خوب تھا، الفاظ کا اتار چڑھاؤ بھی اچھا تھا، تاثرات تھے، لیکن ان کا چہرہ مجھے سپاٹ محسوس ہوا۔ چہرے کے ذریعے، جی ہاں، چہرے کے ذریعے بھی اگر یہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتی تو اور بہتر ہوتا۔ اور ایک بہت لفظ جو یہ 3 حرفی لفظ ہوتے ہیں تو مغز نہیں ہوتا، مغز ہوتا ہے، تو اس چیزوں کا لیکن انہوں نے ایک پروناؤنسیشن صحیح کی جو مجھے بھی اچھی لگی۔ اکثر ہم لوگ بھی اس کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ بلندی بولتے ہیں، انہوں نے بلندی صحیح لفظ استعمال کیا۔ اسی لیے میں نے ان کی یہ تصحیح کی، ادروائز اتنے چھوٹے اس کی میں تصحیح نہیں کرتا، کیونکہ الفاظ کے اوپر ان کا خاص زور تھا، تو صرف ایک سیکھی بھی لگتی ہیں، مطلب الفاظ اردو پر۔ جی ہاں، جی ہاں، بالکل اردو داں ہیں، اردو شناس ہیں، اردو شناس ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ باقی تمام چیزوں کو تو علی بھائی نے کور کر لیا۔ ایک چھوٹی سی غلطی آپ نے کی کہ قرآن مجید نازل ہوئی آپ نے بولا، قرآن مجید نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ تو باقی تو اوور آل آپ نے بہت اچھا بولا، اور آپ اگر بالکل ٹائم یوٹیلائز کیا تھوڑا سا، اگر 5-10 سیکنڈ اوپر ہو بھی جاتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، بہت اچھا بولا، بہت بہتر۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ماہم علی اور یہ تھی ان کے بارے میں ججز کی رائے۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس بزم کو یہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔